لا الہ الا اللہ کی صدا کو لگاؤ، اور دنیا بھر کے انسانوں، بادشاہ بھی، فوجوں کے جرنیل بھی، اور جو ہے سردار بھی، اور قوموں کے بڑے بھی، اور صنعتکار بھی، اور ڈاکٹر اور انجینئر بھی، فلسفی اور سائنسدان بھی، اور دنیا کے مزدور بھی، اور دنیا کے جو ہے بڑے لوگ بھی، دنیا بھر کے انسانوں سن لو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے احکام ماننے والے بن جاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر ان کی اتباع کر لو۔ یہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ یہ دعوت دینے والا پوری دنیا کے انسانوں کی نیت کر کے دعوت دے گا۔ سامنے تو تھوڑا سا مرنا بیٹھا ہوا، انفرادی دعوت میں تو سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا، لیکن اللہ اس بولوں کی تاثیر کو پوری دنیا میں پہنچائیں گے، اور جب تک یہ سلسلہ چلے گا اس داعی کو اپنی اس دعوت کا ثواب ملے گا۔ یہ کوئی حکومت کے عہدے نہیں ہے کہ جو بیچارے خود ڈر رہے ہیں کہ ہماری حکومت کب جائے گی، یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، کہتے ہیں مخلوق تو یہ جو ہے بے جان ہے، اور مخلوق تو اندھی ہے۔ ایک اندھا کسی علاقے میں رہتا ہے تو سارے اس کے بارے بیچارہ اندھا ہے، وہ نمازوں کے لیے کیسے جائے، وہ بازار میں کیسے آئے، ماں باپ سے لے کر پڑوس سے لے کر سارے یہ مسئلہ ہے۔ اور بھائی دو اندھے ہوں تو مسئلہ یہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا، اور اگر 10 اندھے ہو جائیں تو مسئلہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا، اور سارے اندھے ہوں تو مسئلہ زیادہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا۔ آج ہم اندھوں کو جمع کریں، اندھوں کو جمع کر کے مسائل زیادہ کر رہے اس لیے پریشان ہے۔ دکان یہ بھی اندھی ہے، زمین یہ بھی اندھی ہے، یہ سارے اسباب یہ بھی اندھے ہیں، یہ روپے پیسے یہ بھی اندھے ہیں، بت بے جان تھے ان کے یقین کرو کافر ہوں، اور ہم ان چیزوں کا یقین ان چیزوں کو جمع کیا ہوا، اور جو ان کی روح تھی اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کے احکام کو ماننا وہ نکلا ہوا ہے، اس لیے مسائل ہمارے زیادہ ہو گئے۔ بناؤ پکی سڑکیں، بناؤ کوٹھیاں، اور سب بجلیاں لے آؤ اور مشینری لے آؤ، اطمینان کی اس کی ضرورت میں نصیب نہیں ہوگا، جو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو سارے انسان ہونے کے اعتبار سے اللہ کی عبادت، اللہ نے کامیابی کے اسباب سارے انسانوں کو برابر دیے، فقیر سے لے کر بادشاہ تک، اور گھسیارے اور زمین میں مزدوری کرنے والے سے لے کر بڑے بڑے صنعتکاروں تک کامیابی کے اسباب سب کے نزدیک ایک بلال جیسا حبشہ کے رہنے والے اور غلام ہونے کی حیثیت، اور وہ اپنے یقین اور اعمال اور اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے اس درجے تک پہنچتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، آسمانوں پر لے جایا گیا، جنت کے سارے درجات دکھائے گئے، اور جہنم کے احوالات اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، 5 نمازیں لے کر آیا ہوں، جنت کے جس درجے میں بھی گیا تو تیرے قدموں کی آہٹ میں نے اپنے سامنے سنی۔ اے بلال تیرا وہ کیا عمل ہے، اے بلال وہ تیرا کیا عمل ہے؟ سب سے بنیادی بات وہ دل کا یقین، لا الہ الا اللہ، اور غلام ہوتے ہوئے اس بات کی ذمہ داری کا احساس، اس بات کی ذمہ داری کا احساس کہ اس کلمے کو پہنچانا میری ذمہ داری۔ یہ ابھی جو قصے پڑھے گئے، یہ جو قصے پڑھے جاتے ہیں، ابھی کچھ قصے ابھی بھی آئے، حضرت بلال اور جو ہے حضرت خباب اور سمیہ جن کو شہید کیا گیا، حضرت زنیرہ اور غزوہ احد کے شہداء، کہ حضور کہہ رہے ہیں اپنی پھوپھی کے بیٹے سے کہ میری پھوپھی کو روکو، وہ یہاں نہ آئے، وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ ساری تکلیفیں، یہ سارے حضرات، ان پر یہ حالات آئے، تو یہ حالات کیوں آئے؟ اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہی کلمے کی دعوت میں لگتے تھے، اور ان حالات نے ان کو دعوت سے نہیں روکا۔ فرمایا یہ صحابہ اگر کلمے کو چھپاتے اور بیٹھے رہتے گھروں میں تو یہ تکلیفیں اور مناظر سامنے نہ آتے، لیکن پھر اسلام بھی اس طرح نہ پھیل سکتا۔ اور وہ حضرات اس حالات میں اس کو کامیابی شمار کر رہے۔ آل فرعون میں سے ایک آدمی مسلمان ہوا، اور فرعون کے محل میں آسیہ اس کی بیوی مسلمان ہوئی، لیکن اس قرآن میں وہ یکتم ایمانہ، اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، تو چلنا پھرنا کوئی تکلیف نہیں۔ اللہ نے اس امت کو خاصہ عطا فرمایا کہ صحابہ کرام یہ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے امت کو یہ دعوت والا کام اور اعزاز دیا کہ لا الہ الا اللہ، اس زندگی کو اپناؤ اور اس کی طرف بلاؤ، کیونکہ بنیاد یقینوں کا ٹھیک ہونا ہے۔ اس لیے تمام انبیاء کرام اس دھوکے سے نکالنے کے لیے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ اس کلمے کی دعوت دے کر یقینوں کے رخ کو ٹھیک کرتے تھے۔ کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، کتنا بڑا یہ ہے کہ اللہ کا انعام ہے کہ ماں باپ کی گود سے ہمیں یہ کلمہ ملا ہے، لیکن اللہ اس پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ میں تیرا کلیم ہوں، اور کیسی بنی اسرائیل کو کیسے اللہ نے معجزات ظاہر کیے، اور فرعون کی پوری حکومت اور پوری قوم کو اللہ نے کیسے غرق کیا. کیا کہ وہ عصا کہ جس کو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال اپنی مرضی سے استعمال کیا، کبھی اسے کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا. اللہ نے مشق کرائی، اے موسیٰ میرے حکم سے اس کو چھوڑو اور میرے حکم سے اسے پکڑو، پھر دیکھو اس میرے حکم کے اس کے اندر آنے کی وجہ سے پھر کیا میں اپنی قدرت کے مظاہر دکھاتا ہوں. فرعون کے سامنے پھینکا تو فرعون کا دبدبہ ختم. وہ جو بنی اسرائیل ظلم کرتا تھا، وہ ظلم کرنا تو دور کی بات، وہ خود اس کے دل میں اتنا ڈر بیٹھا. اور روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دور سے آتے ہوئے دیکھتا تو دیکھتا ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، فوراً پیشاب خطا ہو جاتا کہ یہ ڈنڈا پھینکے گا، سانپ بنے گا اور وہ مجھے ڈسے گا اور میں ختم ہو جاؤں گا. تو اسی اللہ نے جب اللہ کے حکم کے مطابق اس کو پھینکنا اور اٹھانا شروع کیا تو اللہ نے یہ طاقت رکھی. بحر قلزم پر پہنچ کر اللہ کے امر کی بنیاد پر اسری بعبادی لیلا انکم متبعون، اے موسیٰ دعوت دے کر بھیجا. یہ بنی اسرائیل جو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اتنی بستیوں میں چلی گئی، مستضعفین فی الارض، روئے زمین کی کمزور ترین قوم. یہ کون ہے؟ روحانی اعتبار سے نبیوں کی اولاد ہے. یہ کون ہے؟ مادی اعتبار سے ملک مصر کے بادشاہ اور سردار، سارے عہدے اور سارے محلات ان کے پاس تھے. یہ نام اللہ نے کیوں دیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کی دعوت کی وجہ سے، یوسف علیہ السلام کی تدبیر کی وجہ سے. وہ کلمے کی دعوت لے کر آئے تھے تو اس پر اللہ نے یہ ملک مصر دیا. آج ان سے یہ کیوں چھن گیا کہ انہوں نے ناقدری کی، ان چیزوں میں اتنے لگے کہ اللہ ہی کو بھول گئے. کافر نہیں بنے تھے، وہ فرعون کے سامنے سر نہیں جھکاتے، کہتے نہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ پر، لیکن اعمال چھوڑ دیے تھے. اللہ کا کسی سے جو رشتہ نہیں ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اے بندو یہ دنیا اس میں بہت نعمتیں، لیکن میری قدرت اور آخرت کے مقابلے میں اس کی ذرا برابر حیثیت نہیں. یہ اس کا میں محتاج نہیں، یہ نعمتیں میں تم سے چھینوں گا نہیں. لیکن جب تم خود اپنی بربادی کے اعمال مجھے بھول جاؤ گے، دلوں میں غیروں کو بساؤ گے اور زندگیوں میں میری نافرمانیاں کرو گے، تو یہ تمہارے اعمال ان نعمتوں کے کرنے کا سبب بنے گا. کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا زمین کی حکومت جائے گی. اللہ نے کیسے حکومت دی تھی؟ کوئی ووٹ نہیں ہوئے تھے، کسی فوج نے قبضہ نہیں کیا تھا، اور کوئی لوگوں نے وہ نہیں، اللہ نے حکومت دی. کیسے اللہ حکومت دینے والے ہیں؟ اور یہ بادشاہ تھے اور روحانی نبی کی اولاد تھے، لیکن اللہ کا کسی سے رشتہ نہیں ہے. جب اعمال نکلے، یقین کمزور ہوئے، اللہ نے فرعون کو ان پر مسلط کیا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. دل کے یقین جب بگڑیں گے، مخلوق پر جب یقین آئے گا، زندگیوں سے اللہ کے احکام نکلیں گے، پھر اللہ نعمتوں کو ٹلا دیتے ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں. دیکھو یہ حالات یہ ہماری ترقی کے لیے ہیں، یہ حالات ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے. کب؟ جبکہ ہم ان حالات میں اللہ پر یقین کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کریں. اے اللہ یہ حالات حکومتیں نہیں لائی، ان کے بس میں تو اپنے سانس چلانا نہیں، ان کے بس میں تو اپنے دل کی لہریں اور دل کے جو ہے کیفیتیں بھی نہیں، ان کے بس میں تو ان کے بچے اور ان کی بیویاں بھی نہیں، ان کے بس میں تو ان کا یہ تخت بھی نہیں. وہ تو مخلوق ہیں، وہ تو ان کے تو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. اے اللہ یہ حالات تیری طرف سے آتے ہیں، اس لیے ہم تیری ذات پر یقین کرتے ہیں اور ہم اپنی توبہ اور اپنے اعمال کو بدلتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ ہے، یونس علیہ السلام اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، اور اس یقینی کی تبدیلی کے لیے اللہ نے ہر کلمہ کو اور اس 2 ارب امت کو اللہ نے چنا کہ کلمے کی دعوت دے. کتنی بڑی بات ہے کہ ساری انسانیت کی نیت کر کے اس کلمے کی دعوت یقین کو بدلنے کی. اس لیے اللہ والا کام ہے. اسی کو اللہ کیا اعزاز دیتے ہیں کہ تم میرے کلمے کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے اور یقین بدلنے کے لیے محنت کرو گے. میں یہ اعزاز دوں گا کہ یہ ایمان والے بندے میرے دین کی مدد کر رہے ہیں. اللہ چاہیں تو ساری انسانیت کو ہدایت دے دے. کتنی تنصر اللہ، لفظ تو اللہ کا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اللہ سے مراد اللہ کا دین، اس کی مدد. کیا کر رہے ہیں؟ زبانوں سے اللہ کی بڑائی بول رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اللہ کے احکام کی اہمیت بتلا رہے ہیں. اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا جان اور مال لگاتے ہیں. اللہ قرآن پاک میں کہ یہ میرے بندے میرے دین کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ تو بڑھاپے کی عمر، اور یہ تو ڈھیر اتپن کی عمر، اور یہ تو بیماریوں کے ساتھ، اور یہ تو اپنے ان آزارے کے ساتھ کر رہے ہیں میرے دین کی مدد. اور اللہ فرما رہے ہیں میں قادر مطلق اپنی قدرت کے ساتھ ان کی مدد کروں گا.
کیا بڑا کام ہے، کیا بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ یونس علیہ السلام آ کر اپنے قوم کو دعوت دی، لیکن قوم جیسے ہوتا تھا کہ یعنی دعوت والا میدان اور اس کی قربانیاں، مجاہدے، یہ تو اللہ کی طرف سے انعامات اور تحفے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ تو انعامات ہیں کہ یہ گرمی بڑی ہے ہم کیسے نکلیں، سردی بڑی ہے کیسے نکلیں، حالات ٹھیک نہیں ہے کیسے نکلیں، نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، یہ تو ترقی کے زینے ہیں، یہ اللہ نے موقع دیا، ہم قدر نہ کریں، اللہ کرے ایسا نہ ہو، اللہ دوسروں سے کام لے سکتے۔ اس راستے کی مشقت ہے، مجاہدے، یہ قربانی والا نکلنا، یہ کیا دعوت دی گئی ہے؟ اکثر مجموعہ پرانا ہے کہ قربانی والا نکلنا، اور تبوک اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے تبوک سے یہ دکھلا دیا کہ کیسے پکے ہوئے پھل اور کتنی گرمی میں صحابہ کرام نکلے، کہ قربانی والا نکلنا، اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ تو فرمایا تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اپنے اسباب کے ساتھ، اور اللہ اپنی قدرت کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ کی مدد آ گئی، سارے مسائل ہیں، اور جب اللہ مدد کرنے والا بن جائے، ساری کائنات مل کر ان لوگوں کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے۔ اس نے فرمایا کہ نبیوں کی دعوت یہ بہت پیاری دعوت، اللہ کا دین یہ زندگی گزارنے کا عزت والا اور سب سے آسان اور سب سے مختصر طریقہ ہے۔ کیوں لائنوں میں لگتے ہو؟ یقین اس پر ہے۔ کیوں دھوپ میں اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہو؟ کیوں شکایتیں کرتے ہو ان کی؟ اور کیوں جو ہے بازاروں کو جو ہے خیانت سے تم نے بھرا ہوا؟ کیوں اپنے محکموں کو رشوت سے بھرا ہوا؟ کیوں جو ہے چھوٹا بڑے کے سامنے ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ، ایک در کو سنبھال لو، اللہ ساری کائنات کے سامنے جھکنے کی ذلت سے نکال کر عزت کی چوٹی پر پہنچا دیں گے۔ تو یونس علیہ السلام نے دعوت دی اور قوم نہیں مانتی تھی، تو اس لیے دعوت ایسا عمل کہ نبیوں کی بھی تربیت ہو رہی ہے، بات تو میں یہ کر رہا تھا، دعوت ایسا عمل کہ اس میدان میں نبیوں کی بھی محنت ترقی ہو رہی ہے۔ انبیاء تو معصوم ہیں اور ان کی دعوت پوری بالکل اصولوں کے مطابق ہے، پھر نبیوں کو تکلیفیں کیوں آئی؟ یہ راستہ اتنا اونچا ہے۔ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں کہ یہ دعوت والے میدان میں سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پر آئیں گی، کیونکہ انبیاء پر آئی ہیں، ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اور نبیوں میں بھی سب سے زیادہ یہ اطلاعات مجھ پر آئی، کیونکہ یہ امتحان ہے اور ترقی کا میدان ہے۔ اور فرمایا اس لیے یہ تحفے ہیں اس راستے کے، ان میں قربانی اور اسی کے نبی کا ایمان تو ہر وقت بڑھتا رہتا ہے، ہر وقت بڑھتا رہتا ہے۔ دیکھو مزدوری کرنے میں جہاں شخص سردیوں میں کھیتوں کو پانی دینا، شخص سردیوں میں بازاروں کو آنا، دنیا والے بھی کتنی اپنی خواہشات روزانہ توڑتے ہیں، اور یہ دنیا جو اللہ نے قسمت میں لکھی ہے اس کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ بس یہ سمجھ آ جائے کہ ہم ان قربانیوں کا رخ اللہ کے دین اور اللہ کے رضا کو پورا کرنے کی طرف کر دیں اور قربانیوں کے ساتھ نکلنے والے بن جائیں۔ یونس علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اور قوم نافرمانی کر رہی ہے اور وہ ڈھیل رہے ہیں، اور ایسے کہ اب اطمینان کا وقت آیا، اللہ کی طرف سے تمہاری قوم پر عذاب آنے والا ہے، اور اللہ کی طرف سے عذاب تو پوری قوم کو مٹا دیتے۔ کہاں گئی قوم عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، کہ جن جیسا طاقتور اور بڑے جسم والا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، کہ اس کا کوئی نشان ہی نہیں رہا، صرف ایمان والے بچے۔ کہاں گئی قوم سمود، جن نے پہاڑوں کو تراش کر اپنی بستیاں آباد کی، آکسیجن اور جہاں سورج کا انتظام کیا، اور وہ بس رہے، اور کیا کہتے ہیں کوئی ہوا اور کوئی آندھی ہمارے گھروں کو گرا نہیں سکتی۔ اور پھر جب وہ اپنے قانون پر چلتے ہیں تو انسان تو کمزور ہے، تو وہ قانون ہر بڑا چھوٹے کو جہاں دباتا ہے، اس کا گلا گھونٹتا ہے، اور اس اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ ان پر ظلم کرتا ہے، پھر ظلم کا بازار گرم ہوتا ہے۔ اللہ نے جو ہے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، تو بہرحال اللہ کی طرف عذاب آنے والا ہے۔ یونس علیہ السلام نکل گئے، اللہ نے بتلا دیا یہاں اس قصے سے کہ قوم نے جب دیکھا ارے نوح علیہ السلام نکل گئے، ابھی عذاب کی علامتیں ظاہر نہیں ہوئی تھی، انہوں نے سب کو جمع ہوئے اور توبہ کر لو اللہ سے ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، اور کلمہ پڑھ لو۔ سب نے توبہ کی، گناہوں سے استغفار کیا اور ایمان لائے، کلمہ پڑھا تو قوم کو اللہ نے بچا دیا۔ تو اترنے والے جو اس کے نبی نے بتایا، اترنے والے عذاب سے بچنا بھی توبہ اور استغفار اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس دعوت کے ذریعے یہی بتایا جا رہا ہے، انبیاء کرام اسی دھوکے سے نکالتے ہیں، اے انسانوں ان دھوکے سے نکلو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب سے بنیادی بات ایمان ہے، اور سب سے طاقتور چیز ایمان ہے، اور اس کے بعد اللہ کے اتارے ہوئے احکام کو ماننا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ کام اس امت کو عطا فرمایا، اور ان احکام میں سب سے پہلے نماز ہے۔ نماز سب سے بڑی عبادت، اللہ کا حق، یعنی ایسی عبادت۔ اب پوری زندگی ہمارے دین پر گزرے، دین کے 5 ارکان، زکوٰۃ تو مالداروں پر فرض اور سال میں 1 دفعہ، باقی تو ان کو تو بیچارے صدقہ لیتے ہیں، ان کو تو مال والے ان پر خرچ کرتے ہیں۔